سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اس کے منانے کے قائل ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ تینوں دور ہیں، ان تینوں ادوار میں یہ عید نہیں تھی، اچانک یہ بعد میں آئی ہے، بہت لیٹ آئی ہے۔ بعض علماء نے اس کی تاریخ بیان کی ہے، جیسے سیوطی کے بارے میں یاد رکھیں، وہ اس کے منانے کے قائل ہیں۔ میں آخر میں اس پہ آؤں گا کہ کچھ لوگ، کچھ علماء کے نام ذکر کر کے کہتے ہیں یہ بھی اس کو بولتے ہیں منانا چاہیے، تو پھر کیوں نہیں منانے کا؟ تو ہم اس پر آخر میں گفتگو کریں گے، آخر میں مطلب جلدی آئیں گے اس پہ۔ سیوطی کہتے ہیں اس کے بارے میں، ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ سیوطی کہتے ہیں کہ وہ اول من احدث فعل ذلك صاحب اربل، سب سے پہلے جس نے اس عمل کو، میلاد النبی کا عمل، میلاد منانے کا عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانے کا عمل نکالا، احدث، نیا عمل نکالنا، جس نے سب سے پہلے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ نہیں۔ کون تھا؟ صاحب اربل۔ اربل عراق میں ایک علاقے کا نام ہے۔ آپ عراق میں آپ میپ میں آج بھی دیکھ سکتے ہیں، دو علاقے ہیں، موصل اور اربل۔ آپ جو گوگل میپس میں بھی اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اور گوگل میں زیادہ نہیں ڈھونڈنا، بہت کچھ کام کی چیزیں دیکھنا، اعتبار کی چیزیں لینا، ورنہ بعض لوگوں کے مفتی صاحب، مفتی گوگل، اسی سے جو ملتا ہے لے لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میپ کی حد تک ٹھیک ہے، نقشہ تو نقشہ ہی ہوگا، بدلے گا نہیں۔ اسلام کے لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اس میں آپ عراق میں ایک دم نارتھ میں، ایک دم اوپر کے حصے میں آپ دیکھیں گے تو دو علاقے آپ کو دکھیں گے، میرے پاس ہے نقشہ، اس کا میں رکھا ہوں، سب آپ کو نہیں دیا ہوں، آپ خود ڈھونڈ سکتے ہیں اس کو۔ اس میں ایک علاقہ ہے موصل اور ایک ہے اربل۔ اس کو آپ انگلش میں اگر آپ گوگل میں کریں گے اربل، IRBIL، یا ER، بعض اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے نقشوں میں، ERBIL، اربل، اربل اس طرح سے، اور موصل MAUSIL ایکچولی ہونا چاہیے اس کی، لیکن اس میں موصل بھی لکھا ہے، موصل، MOSUL۔ یہ دونوں علاقے عراق کے ہیں، اور دونوں تقریباً قریب قریب ہیں، موصل اور اربل۔ کہتے ہیں وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ فِعْلَ ذَلِكَ صَاحِبُ اربل، سب سے پہلے جس نے اس کو ایجاد کیا، گھڑا، وہ کون تھا؟ اربل والا، یعنی اربل کا حاکم، اربل کا حاکم۔ الملک المظفر ابو سعید ککبری، یہ ترکی نام ہے، ککبری جو ہے یہ ترکی لقب ہے۔ اس کا نام کیا تھا؟ یعنی وہ الملک المظفر ابو سعید ککبری ابن زین الدین علی ابن بکتکین، یہ کیا ہے؟ یہ سب ترکی نام ہے۔ احد الملوک الامجاد والکبراء الاجواد، یہ بہت ہی شریف قسم کا، نیک دل، سخی انسان تھا، کیونکہ ایسے بولے بھالے لوگ اسی چیزوں میں پڑتے ہیں۔ آدمی کو نیک ہونا کافی ہے؟ نیک ہونا کافی نہیں ہے، سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ نیکی کے ساتھ اگر سمجھداری نہ ہو تو آدمی اکثر گڑھے میں گرتا۔ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے، اور اس سے پہلے جو آپ نے سنا نصارہ کا، کیوں کیے تھے انہوں نے یہ سب حرام اپنے اوپر؟ اچھے ارادے سے کیے تھے۔ تو نیک ارادہ ہونا یہ کافی نہیں ہے، انسان کا شریعت کا علم بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر گمراہیاں اچھے ارادے سے غلط راستے پہ جانے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی آدمی نیک ارادے سے مسجد کے لیے سود کا پیسہ دے تو چلے گا نہیں، اس کو علم ہونا چاہیے، بابا یہ پیسہ نہیں چلتا ادھر، وہ ایکسٹرا ہے نا، پیسہ تو پیسہ ہے۔ بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، پیسہ ہے، اس نے کیا بگاڑا تمہارا؟ تو پیسہ ہے لیکن وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو علم ہونا ضروری ہے، صرف نیک دل ہونا انسان کا، نیک ارادہ ہونا کافی نہیں ہے۔ تو یہ ایک نیک دل انسان تھا، حاکم تھا وہاں کا، اور بہت سخی تھا، بہت سخی تھا۔ اس نے اس کو شروع کیا ہے۔ یہ کب کا ہے؟ اس کی وفات 630 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی یہ اس کا جو ٹائم ہے اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 500 سال بعد کا ہے. 100 بار ایسا. ہماری عمر کتنی رہتی؟ تقریباً 40-50 میں چھٹی ہو جاتی ہے آدمی کی. تو ایسے کتنے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ 500 سال. تب تک بیچ میں نہیں تھا. سب سے پہلے کہاں نکلا ہے؟ معلوم ہے یہ بعد کی چیز ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. تو سب سے پہلے اس کو شروع کیا صاحب اربل نے, اور اس کا نام کیا ہے؟ ابو سعید ککبری. بعد میں کوکبری لکھا ہے, بعد میں ککبری لکھا ہے. تو مختلف, جو کہ نام دوسری زبان کا ہے. آپ انگلش میں بھی دیکھیں گے کیا حال ہوتا ہے جو دوسری زبانوں کے نام ہوتے ہیں ان کا. تو اس نے اس کو شروع کیا, اور الحاوی للفتاوی میں سیوطی نے اس کو ذکر کیا ہے. لیکن واقعی اس نے اس کو رائج کیا. اس کی شروعات کرنے والا ایک دوسرا تھا, یہ اربل کا تھا. اربل کے قریب میں ایک دوسرا علاقہ ہے, کیا نام اس کا؟ موصل. موصل. اس میں عمر ملا یا ملا عمر نام کا ایک آدمی تھا. اب ڈر جائیں گے نام سن کے, وہ دوسرے لوگ ہیں, یہ دوسرا آدمی ہے. عمر ملا نام کا ایک آدمی تھا. ابو شامہ کہتے ہیں اپنی کتاب الباعث علی انکار البدع والحوادث میں کہ وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْمَوْصِلِ الشَّيْخ عمر ابن محمد الملا أحد الصالحين المشهورين وبه اقتدى في ذلك صاحب اربل وغيره رحمهم الله تعالى. ابو شامہ بھی اس کے قائل ہیں. میں اسی لیے ان کے اقوال ذکر کر رہا ہوں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کس نے نکالا اس کو. جو مانتے ہیں وہ خود کیا کہہ رہے ہیں, کون لائے ہیں اس کو. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو میلاد یا مولد جس کو عربی میں کہا جاتا ہے, عرب اس کو عام طور سے مولد کہتے ہیں, ہمارے یہاں میلاد اس کو کہا جاتا ہے, دونوں کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں. سب سے پہلے میلاد منانے کی شروعات کی موصل میں کس نے؟ ملا عمر نامی ایک انسان نے, جو نیک آدمی تھا اور مشہور تھا, بہت نیک آدمی ہی ہے. اور اسی سے یہ عمل لیا کس نے؟ اربل والے نے. تو اربل میں بھی کہاں سے گیا یہ؟ اس کو یاد رکھیے, ہسٹوریکل چیزیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے آیا کدھر سے یہ. یہ 500 سال بعد آیا ہے. تو کہتے ہیں کہ وَبِهِ اقْتَدَى فِي ذَلِكَ صاحب اربل. صاحب اربل نے, ککبری نے بھی اس کو ملا عمر سے لیا ہے. اور اللہ ان سب پر رحم کرے, اس کی دعا ابو شامہ دے رہے ہیں. اللہ سب پہ رحم کرے, ہم کیا پرابلم ہے, لیکن بدعت پر اللہ رحم نہ کرے. ہاں, بدعتی کو اللہ ہدایت دے دے. تو اس کتاب میں, یہ 2 کتابیں ہیں, ان میں ایک بات ہم کو معلوم ہوئی کہ اس کی جس کو آپ اوریجن کہیں گے, شروعات کہیں گے, وہ ہوئی ہے موصل میں, اور موصل سے اس کو لیا ہے صاحب اربل نے. کب؟ اس کی وفات 630 میں ہے. علماء نے کہا 6ٹھی صدی کے سیکنڈ ہاف میں, یعنی 550 کے بعد ہی کے پیریڈ میں یہ آیا ہے. یعنی 500 تک یہ چیز تھی امت میں نہیں. اتنے بڑے بڑے علماء, امام, قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, چاروں امام محدثین, امام بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, امام احمد, کتنے لوگ ہیں, کون کون ہیں, انہوں نے منایا اس کو. ان کو محبت نہیں تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن نہیں سمجھتا تھا ان کو, حدیث نہیں سمجھتی تھی ان کو. یعنی 500 سال تک امت میں یہ تھا نہیں. نکالا تو کس نے نکالا اس کو؟ ملا عمر نامی آدمی. کون ہے؟ اس زمانے کا کوئی عالم ہے؟ ان کی کوئی کتاب آپ نے پڑھی؟ بخاری بھائی ملا عمر, کوئی ایسی پڑھی آپ؟ کوئی ایسا فیمس آدمی نہیں ہے. اس علاقے کا ایک آدمی تھا, اچھا آدمی تھا, ٹھیک ہے, نیک آدمی تھا. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا, صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے. نیک ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ شریعت کا علم. ہم کو دین کے علم پر چلنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ نہیں کہ کوئی نیک ہے تو جو بھی بولے اس کی بات مان لو. اسی لیے امام مسلم وغیرہ کا آپ مقدمہ پڑھیں, بولے بھالے لوگ ہی حدیث گھڑنے میں بہت آگے بڑھے ہیں کہ کسی طرح سے اللہ کے نبی پر جھوٹ بول دو, لوگ عمل میں لگ جائیں گے. ایسے کتنے لوگ ہیں. بہرحال وہ ہم الگ درس ہے ہمارا اس کا. تو یہاں پہ معلوم ہوا کہ میلاد منانا موصل سے شروع ہوا, لیکن کس میں؟ سنیوں میں, اہل سنت والجماعت میں. اس لیے کہ اس سے پہلے اس کی ابتدا ہوئی ہے شیعہ میں. بیسیکلی اس کو نکالنے والا کون ہے؟ سنی نہیں ہے,
اس کو نکالنے والے شیعہ ہیں. آئیے میں آتا ہوں اس پہ بھی. اس سے پہلے کہ اس پہ ہم جائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا تھا. مجلس میلاد جو ہوتی تھی اس میں ہوتا کیا تھا. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 160 پر. کہتے ہیں وکانا، یہ جو اربل میں ہوتا تھا کیا ہوتا تھا، کہتے ہیں وکانا یحضر عنده فی المولد اعیان العلماء والصوفیہ، کہ صاحب اربل ککبری کے یہاں پر، حاکم کے یہاں پر مولد میں کئی علماء آتے تھے اور صوفیہ آتے تھے. صوفی حضرات، دیکھیے یہ صوفی حضرات جہاں آتے ہیں تھوڑا سا کچھ نہ کچھ آتا ہی ہے. تو یہ علماء اور صوفیہ اس کی مجلس میں آتے تھے. فَيَخْلَوْ عَلَيْهِمْ وَيُطْلِقُ لَهُمْ، ان کو وہ لباس عطا کرتا تھا، پہناوے دیتا تھا، جوڑے دیتا تھا پہننے کے، اور ان پر ہاتھ کھول دیتا تھا یا ان کو چھوڑ دیتا تھا جو چاہے کریں، یعنی ان کے لیے خوب فراخی کر دیتا تھا. یطلق لهم ويعمل للصوفیۃ سماعا من الظہر الى الفجر، ظہر سے لے کر، ظہر کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک صوفیوں کے لیے کیا ہوتا تھا، سماع، شعر شاعری اور نعتیں اور جو بھی ان کی میوزک اور جو بھی ہوتا تھا گانے، تو سماع بولتے ہیں اس کو لوگ. تو سماع کی مجلسیں لگتی تھی صوفیوں کے لیے. وَيَرْقُصُ بِنَفْسِهِ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ یہ بھی رقص کرتا تھا. رقص کی معنی کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو اردو آتی نہیں. رقص کس کو کہتے ہیں؟ رقص ناچنے کو بولتے ہیں، ڈانس کو بولتے ہیں. ان کے ساتھ وہ کیا کرتا، اب کتنا بھی ڈیسنٹ رقص ہو، رقص تو رقص ہے. وَيَرْقُصُ بِنَفْسِهِ مَعَهُمْ، صوفیوں کا ایک ڈانس ہوتا ہے. چشتی، نقشبندی، قادری، سہروردی جو بھی ہیں، ان کا ایک، دیکھیے آپ کچھ لوگ ہوتے گھومتے 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 رہتے ہیں ایک دم لٹو کی طرح سے. اسلام میں کہاں سے آئے؟ اللہ کی محبت میں گھوم رہا. اب بھائی 2 رکعت نماز پڑھتا تو اچھا تھا، یہ گھومنے میں کیا ہے لٹو کی طرح سے؟ لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نکالا، کچھ جھٹکے دے رہے ہیں اس طرح سے، لا الہ الا اللہ، جیسے ایمان ٹھوک رہا ہے سینے میں. کہاں سے آیا اسلام میں؟ تو اپنے طور پر دین میں کچھ آدمی نکالتا ہے تو بعض اوقات خود اللہ اس کو دین سے نکال دیتا ہے. کیونکہ کئی بدعتیں امت میں ایسی نکلی کہ جو اسلام سے انسان کو نکالنے والی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہاں پر یہ ایکٹیویٹیز تھی وہاں پہ، یہ جو ایکٹیویٹی تھی ظہر سے لے کر فجر تک، تھکتے بھی نہیں تھے، اللہ رحم کرے. یعنی ظہر سے لے کر فجر تک سماع اور رقص کی مجلسیں ہوتی تھی. اس میں قرآن پڑھا جاتا تھا، حدیث کا معاملہ تھا، واعظ و نصیحت، کیا ہے، سماع اور رقص، یہ وہاں پہ ہوتا تھا. تو کتنا نیک تھا یہ تو اس سے ہم کو دکھائی دے رہا ہے. ایک ہوتا ہے نیک، روایتی نیک، ایک ہوتا ہے شرعن نیک. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعد کے لوگوں میں بہت سارے معاملات دکھائی دیں گے، صحابہ میں وہ چیزیں نہیں تھی. صحابہ سیدھے سادے لوگ تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ دین ہے. بس ادھر ادھر دائیں بائیں مڑ کے دیکھنے کا نہیں، دائیں بائیں مڑ کے دیکھنے کا نہیں. اور یہی بات عمر رضی اللہ تعالی نے کہی ہے. کیا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہتے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر دائیں بائیں نہیں دیکھا، لومڑی کی چال نہیں چلے، ادھر دیکھ کے تھوڑا آگے بڑھنا، ادھر دیکھ کے تھوڑا آگے بڑھنا، ایسا نہیں، سیدھا جانے کا تو سیدھا جانے کا، دائیں بائیں نہیں، صراط مستقیم. بہرحال تو یہ ککبری کے یہاں پر یہ بری بری باتیں ہوتی تھیں. بہرحال لیکن واقعی اس کی تاریخ میں بعض علماء نے اور بھی چیزیں بیان کی کہ اس سے پہلے یہ آیا ہے. اور یہ جو ہے شیعہ حضرات سے یہ چیز ملی. فاطمی حاکم جو تھے مصر کے، جو 3 صدی ہجری کے ہیں اور اسماعیلی شیعہ ہیں یہ لوگ، ان لوگوں کے یہاں سے یہ چیز آئی. تقی الدین مقریزی کہتے ہیں اپنی کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار، اس میں کہتے ہیں کہ کان للخلفاء الفاطمیین، ان کو فاطمی بھی کہا جاتا ہے اور عبیدی بھی کہا جاتا ہے، عبیدیون فاطمیون ان کو کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کان للخلفاء الفاطمیین، فاطمی خلفاء جو تھے شیعہ تھے، یہ پکے کٹر شیعہ تھے یہ لوگ.
ان کے یہاں کیا ہوتا تھا؟ فی طول السنتی اعیاد و مواسم، ان کے یہاں کئی عیدیں اور کئی اسپیشل اوکیجنس ہوا کرتے تھے، خاص مواقع دن ان کے یہاں پر تھے. وہی موسم رأس السنہ و موسم اول العام، سال کے ختم پر یا سال کی شروعات پر ان کے یہاں پر کیا ہوتا تھا؟ کچھ خاص دن منائے جاتے تھے. وَيَوْمُ عَاشُورَا وَمَوْلِدُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، عاشورہ کا دن وہ لوگ مناتے تھے، آج بھی مناتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد، آپ کی میلاد یہ لوگ مناتے تھے شیعہ حضرات. یہ ککبوری سے بھی پہلے، ملا عمر صاحب سے بھی پہلے ہی ہیں. یہ تیسری صدی ہجری کے ہیں نا، 200 کے بعد کے ہیں اور 300 میں، یعنی اس کے کنارے آس پاس، تیسری ہجری، صدی ہجری. وہ اس کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد، ومولد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ومولد الحسن ومولد الحسین علیہم السلام، ومولد فاطمة الزہرا علیہ السلام، ومولد الخلیفۃ الحاضر، ولیلۃ اول رجب ولیلۃ نصفہ، ولیلۃ اول شعبان ولیلۃ نصفہ. یعنی یہ لوگ کیا کیا مناتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، میلاد النبی، میلاد علی، میلاد فاطمہ، میلاد حسن، میلاد حسین، میلاد بادشاہ، میلاد خلیفہ بھی تھا اس کے اندر، جو بھی ابھی کٹ موجودہ خلیفہ ہیں اس کی بھی میلاد مناتے تھے وہ لوگ. اور اس کے علاوہ رجب کی پہلی اور بیچ کی رات، شعبان کی پہلی رات اور بیچ کی رات، سب شیعہ حضرات مناتے تھے. تو یہ تاریخ اس کی ہے. علماء نے کہا یہ شیعہ سے عمل آیا ہے منانا، اور وہ بھی کون سے؟ فاطمی یا عبیدی ان کو کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ شیعہ حضرات کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے، اور یہ سنیوں میں آئی. اور ایسی ایک چیز ہے، یہ تازی کہاں سے آئے؟ کنڈے کہاں سے آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا دن ہے جس دن کنڈے منائے جاتے ہیں. کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. ان لوگوں نے خوشی سے منایا ہے، یہ یہاں آ گیا اپنے آپ پہ. شیعہ حضرات کا عمل ہے جو کنڈے کا عمل ہے. وہ کون سی ڈیٹ ہے؟ اس دن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا ہے، اور شیعہ حضرات سخت نفرت رکھتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے. ہمارے حضرات، ہمارے سنی بھائی بھی مناتے ہیں. کہاں سے آیا؟ کچھ بھی جو دے دیا وہ لے لو. سن کے ایمان لائے نا، سننے کا، کرنے کا، دیکھنے کا نہیں، چیک نہیں کرنے کا. جدھر سے آواز آئی ہاں آیا میں، بھاگتے جانے کا اس کے پیچھے. چیک نہیں کرنے کا کون بلا رہا، کائے کو بلا رہا، پٹائی کے لیے بلا رہا کہ مٹائی کے لیے بلا رہا، کچھ دیکھنے کا نہیں. سمجھنا، سنے، سن کے فوراً آئے. یہ حال ہمارے بھائیوں کا. اللہ تعالیٰ علم کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ بات ہم کو معلوم ہوئی کہ میلاد کی شروعات دو اعتبار سے علماء نے ذکر کی ہے. سنیوں میں ابتدا کرنے والا کون تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نہیں تھے. کون تھا؟ ملا عمر نامی ایک صاحب تھے، نیک تھے بیچارے، لیکن انہوں نے یہ کر کے چھوڑ دی. سب کے لیے اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اور اس کے بعد صاحب اربل نے اس کو لیا اور اس کو عام کر دیا لوگوں میں. اور اس سے پہلے یہ چیز آئی ہے شیعہ سے، اور شیعہ میں چیز پہلے سے رائج تھی. وہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ اپنے بادشاہ کی بھی میلاد منایا کرتے تھے.